آج ہم سورۃ المعارج آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 36 تک تمام آیات کو آسان انداز میں حرف بہ حرف تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو آج کے سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے پاکیزہ نام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 28۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون۔ اب اس آیت مبارکہ میں آپ نے شروع والے الفاظ کو توجہ سے دیکھنا ہے۔ ان حمزہ کو نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ آپ کے علم میں ہے نون مشدد کے اوپر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ غنہ کہتے ہیں اپنی آواز کو ناک میں لے جانا۔ ان عذاب، عذاب میں عین کے بعد جو ذال ہے، اس ذال کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے۔ الف مدہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ خالی الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے۔ عذاب میں آپ دیکھیے الف ہے، الف سے پہلے ذال کے اوپر کیا ہے؟ زبر، ٹھیک ہے؟ الف سے پہلے زبر آ گیا تو الف مدہ ہے، اس لیے ہم ذال کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون۔ مأمون میں دیکھیں میم کے بعد حمزہ ساکن ہے۔ قرآن پاک میں جہاں پر بھی حمزہ ساکن آئے گا وہاں پر ہم جھٹکا لگا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ مأمون۔ مأمون میں جو میم ہے، اس میم کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے۔ واو مدہ کی پہچان یہ ہوتی ہے واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے۔ اب مأمون، مون میں دیکھیں واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے میم کے اوپر تو یہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب مکمل آیت مبارکہ کو ریوائز کیجیے۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 29۔ والذین هم لفروجهم حافظون۔ اب اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیے والذین هم، والذین جو ذال ہے، اس ذال کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ یا مدہ کی پہچان یہ ہوتی ہے یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے ذال کے نیچے حرکت کون سی ہے؟ زیر، تو یا مدہ ہے، اس لیے ہم ذال کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والذین هم لفروجهم، لفروجهم میں جو را ہے اس را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر لمبا بھی کریں گے، کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے۔ واو مدہ کی پہچان میں ابھی پہلے بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ لفروجهم حافظون۔ اب حافظون میں باریک ہا ہے، حلق سے آواز آئے گی اور ہا کے اوپر ہے کھڑی زبر، تو اس ہا کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، ٹھیک ہے؟ حافظون۔ حافظون میں جو ضا ہے اس ضا کو بھی ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر بھی واو مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب مکمل آیت مبارکہ کو ریوائز کیجیے۔ والذین هم لفروجهم حافظون۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 30۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ اب اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیں الا علی، الا میں حمزہ کے بعد لام مشدد ہے، حمزہ کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور لام مشدد کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ علی، علی میں عین کے بعد جو لام ہے اس لام کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے اور چھوٹی مد بھی ہے، تو لام کو ہم چھوٹی مد کی لمبائی کی مقدار کا اعتبار کرتے ہوئے تین الف کے برابر لام کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم میں حمزہ کو نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے، نون مشدد کے اوپر یہاں پر غنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ،
ملو یہاں پر لام کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے. واو مدہ کی پہچان میں پہلے بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے. ملومین مین میں جو میم ہے اس میم کو بھی ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے. ٹھیک ہے. اب مکمل آیت مبارکہ کو ریوائز کیجیے. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. سورة المعارج آیت نمبر 31. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اب اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیے فمن ابتغى نون کو ہم با ساکن کے ساتھ ملائیں گے. با حروف قلقلہ میں سے ہے. یہاں پر تھوڑی سی جنبش پیدا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. فمن ابتغى تغا میں غین کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے اور غین کے اوپر کھڑی زبر ہے اس لیے غین کو ایک الف کے برابر لمبا بھی کریں گے. فمن ابتغى وراء میں جو را ہے اس را کو ہم 4 سے 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را کے بعد الف کے اوپر بڑی مد آ رہی ہے. ٹھیک ہے. وراء ذلك فاولئک میں جو لام ہے اس لام کو بھی ہم 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے بڑی مد کی وجہ سے. ٹھیک ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ عادون میں جو دال ہے اس دال کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے. اب مکمل آیت مبارکہ کو ریوائز کیجیے. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. سورۃ المعارج آیت نمبر 32. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. اب اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیے والذین هم لأماناتهم یہاں پر لأماناتهم میم کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے نون کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے. ان دونوں الفاظ کو ہم ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعون. راعون میں جو را ہے اس را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر لمبا بھی کریں گے کیونکہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے. اب مکمل آیت مبارکہ کو ریوائز کیجیے. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعون. سورۃ المعارج آیت نمبر 33. والذین هم بشہاداتهم قائمون. اب یہاں پر اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیں والذین ہم میں جو ہا ہے دو آنکھوں والا اس ہا کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. آگے دیکھیے بشہاداتهم ہا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے دال کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے. دونوں الفاظ کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بشہاداتہم قائمون. قائمون میں جو قاف ہے اس قاف کو ہم 4 سے 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف کے بعد الف کے اوپر بڑی مد ہے. ٹھیک ہے. اب مکمل آیت مبارکہ کو ریوائز کیجیے. والذین هم بشہاداتہم قائمون. سورۃ المعارج آیت نمبر 34. والذین هم علی صلاتہم یحافظون. اب اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیے والذین هم علی صلاتہم صلاتہم میں جو صاد ہے اس صاد کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. صاد کے بعد آگے لام ہے اس لام کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے. والذین هم علی صلاتہم یحافظون. یحافظون میں جو ضا ہے اس ضا کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے. ٹھیک ہے. اب مکمل آیت مبارکہ کو ریوائز کیجیے. والذین هم علی صلاتہم یحافظون. سورۃ المعارج آیت نمبر 35. اولئک فی جنات مکرمون. اولئک میں حمزہ کے بعد جو لام ہے اس لام کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے اور بڑی مد بھی ہے تو لام کو ہم بڑی مد کی
لمبائی کی مقدار کے اعتبار کرتے ہوئے 4 سے 5 الف کے برابر لام کو کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اولئک فی جنات، جیم کو نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے، نون مشدد کے اوپر غنہ ہوگا اور نون مشدد کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، تو نون کو 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جنات، تا کو آگے میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے، یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ اب مکمل آیت مبارکہ کو ریوائز کیجیے۔ اولئک فی جنات مکرمون۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 36۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین۔ اب اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیے، فما للذین، لذین میں جو ذال ہے اس ذال کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، کفروا قبلک مہطعین، مہطعین میں جو طا ہے اس طا کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے اور طا کے بعد ہے عین، اس عین کو ہم 1 الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے۔ اب مکمل آیت مبارکہ کو ریوائز کیجیے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین۔ مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لازمی پوچھیے گا، انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔